والد صاحب چلے سے گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ انہیں والدہ نے تو نہیں، البتہ دینو پہلوان نے مرچ مسالہ لگا کر ساری کہانی سنائی تھی، اور اب وہ بڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں رات دیر گئے تک انہیں اس بات کا یقین دلاتا رہا کہ حملہ آوروں نے کسی اور کے دھوکے میں مجھ پر حملہ کر دیا ہے، شاید اندھیرے کی وجہ سے انہیں شناخت اور دھوکہ ہوا ہو۔ والد صاحب بیچارے شریف اور سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا اور سجدہ شکر بجا لائے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان کے صاحبزادے کو اتنا ہی نقصان پہنچا کہ جان نہیں چلی گئی۔ ساری رات میں ڈھنگ سے نہیں سو سکا، ساری رات کروڑوں کے بھیڑ چڑھ گئی، کبھی پکڑے جانے کا خوف، ایک جن کی صورت میں خوشیاں نکالتا ہوا دکھائی دیتا اور دوسرے ہی لمحے نوری مہربان پری کی طرح میری مدد کو آ جاتی۔ 3-4 دن دل و جان سے میری خدمت کرنے والی آبدہ کو تو میں یکسر فراموش کر دیا تھا۔ نوری کا رنگ بڑا گہرا چڑھ گیا تھا مجھ پر، اس کے سامنے کوئی اور روپ ٹھہرتا ہی نہیں تھا، آنکھوں کو بھاتا ہی نہیں تھا، ساون کا اندھا جو بن گیا تھا میں۔ صبح دفتر جاتے ہوئے بلا شبہ خوف سے میرے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ میں نے موٹر سائیکل گھر پر ہی چھوڑ دی کہ کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے۔ دفتر میں رکشہ میں بیٹھ کر پہنچا اور چپ چاپ سر جھکا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہاں میری زیادہ ملاقات اپنے پرانے ساتھی بھٹی صاحب سے تھی، جنہوں نے 1-2 مرتبہ میرا حال دریافت کیا۔ میں نے ناسازی طبع کا بہانہ کیا۔ بھٹی صاحب نے اپنی نیک طبع کے مطابق دوران علاج کھائی جانے والی دعاؤں کے اثرات بد سے خبردار کیا اور مجھے نصیحت کی کہ میں دودھ وغیرہ خوب پیا کروں اور اسی طرح اینٹی بائیوٹک دعاؤں کے اثرات ختم ہوں گے۔ میں نے ان کے ہاں میں ہاں ملا دی اور سر جھکا کر اپنی بدبختی کا ماتم کرنے لگا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں کبھی اتنی ہمت آئے گی کہ اپنے دفتر کے ریکارڈ روم میں آگ لگانے والا دھماکہ خیز مواد نصب کروں گا، لیکن ہونی ہو کر رہی۔ شاید بدبختی بھی میرے منہ کی سیاہی بنتی تھی۔ بھٹی صاحب نے 2-3 مرتبہ کینٹین سے دودھ پتی منگوا کر مجھے پلائی اور میں نے دکھاوے کے لیے 1-2 گولیاں بھی نگلی تاکہ کسی کو مجھ پر خامخواہ شک نہ ہو۔ 2-4 دن کی اور چھٹی لے لو یار، آرام کرو، ابھی تم مکمل صحت یاب نہیں ہوئے۔ بیچاری بھٹی صاحب جنہوں نے میرے والد کے ساتھ اپنی نوکری کے کچھ سال گزارے تھے، میری ہمدردی میں مرے جا رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ خیال بڑا پسند آیا۔ آپ کہتے تو ٹھیک ہے بھٹی صاحب، میں آج درخواست دے جاؤں گا۔ ابھی تک میرے سر کا درد نہیں گیا، شاید آرام کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہے، میں نے کہا۔ میں نے سوچا اس طرح مجھے کم از کم اس ہونے والے حادثے کے 2-4 دن بعد تک دفتر نہ آنے کا قانونی جواز مل جائے گا اور میں سب کی نظروں سے بچا رہوں گا۔ ممکن ہے اس طرح نارمل ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ پھر دکھاوے کے اپنا سر میز پر رکھ کر بیٹھا رہا۔ ٹھیک 2:45 بجے خان صاحب کا آدمی مجھے ملنے آ گیا۔ ہمارے دفتر کے جس شعبے میں مجھے رکھا گیا تھا، یہاں عام لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر آرٹ کو اپنے پاؤں سے نزدیک کرنے کے بعد اونچی آواز میں اسے معذرت کر لی، جیسے ہم یہاں معمول کے سائلوں سے کیا کرتے ہیں۔ سر جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کی مہربانی، میں کل آپ کو ڈیل کر لوں گا، میں نے معذرت کی۔ وہ بھی پکا کھلاڑی تھا۔ واہ جی واہ، عجیب مذاق ہے، عجیب دفتر ہے یہ، دھاندلی مچا رکھی ہے تم لوگوں نے۔ معمولی سا کام اور یہ میرا 5واں چکر ہے، ابھی 100-200 روپے لگا دوں تو سب کچھ ہو جائے گا، پر میں نے قسم کھائی کہ رشوت نہیں دوں گا، جہنم میں جائے میری فائل۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتا چلا گیا۔ پاگل لگتا ہے سالہ، میرے ساتھ والے نے کمنٹ کیا۔ اور کیا، دوسروں کا احساس ہی نہیں رہا ان لوگوں میں۔ بھٹی صاحب نے میری وکالت کی۔ چھٹی کا وقت ہو رہا تھا، ایک ایک کر کے سب اپنی جگہ سے کھسک رہے تھے۔ قریباً 5 منٹ بعد میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے 2-4 فائلیں جو نیچے رکھی تھی اٹھائیں، ساتھ میں وہ چھوٹا سا بیگ لیا اور ریکارڈ روم کی طرف چل دیا۔ اپنی دانست میں نے بطور خاص یہ احتیاط کی تھی کہ کوئی مجھے جاتے ہوئے نہ دیکھے، اور ریکارڈ روم میں پہنچ گیا۔ لرزتی ٹانگوں اور کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے بڑی ہمت کر کے بیگ کی زنجیر کھولی۔ اندر بالکل ویسی ہی ایک گھڑی رکھی تھی جیسی اس موزی نے مجھے الماس بھائی کے گھر دکھائی تھی۔ اس گھڑی سے کچھ نیلے پیلے تار لپٹے ہوئے تھے، جن کے نیچے ایک گتے کا ڈبہ نصب تھا۔ میں نے جیسے ہی گھڑی کے اوپر لگے سرخ بٹن کو دبایا، بیگ میرے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا، کیونکہ گھڑی نے ٹک ٹک کرنا شروع کر دیا تھا۔ خدا کی پناہ، یہ ٹائم بم تھا۔ اس بیگ میں آگ پکڑنے والا مادہ رکھ کر ٹائم بم نصب کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ٹائم بم پھٹے، یہ آتش گیر مادہ آگ پکڑے اور یہاں موجود سب کچھ جل کر خاک ہو جائے، کیونکہ یہاں چاروں طرف فائلوں اور کاغذات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ لکڑی کی 50-50 سال پرانی الماریاں نصب تھی، جنہیں جلانے کے لیے صرف ایک تیلی ہی کافی ہوگی۔
اس وقت میری حالت اس تخریب کار جیسی تھی جو دشمن ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کا اعلی کار بن کر پہلی مرتبہ اپنے ملک کے کسی حساس مقام پر بم نصب کرنے جا رہا ہو۔ میں قریباً بھاگتا اور لڑکھڑاتا ہوا ریکارڈ روم سے باہر آیا۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا جس طرف کسی کے دکھائی دینے کا امکان ہی نہ ہو۔ بلا شبہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور دفتر سے باہر آنے تک شناسا کی نظر میرے چہرے پر نہیں پڑی۔ سڑک پر میں رکشہ کے انتظار میں کھڑا تھا جب مجھے اچانک ہی پراچا کی شکل دکھائی دی جو سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ پراچا کا آنا جانا چونکہ یہاں لگا رہتا تھا اس لیے ہماری ملاقاتیں بھی عموماً اس طرح ہوا کرتی تھی۔ میں نے بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالی۔ ابھی دھماکہ ہونے میں 6-7 منٹ باقی تھے۔ خیریت؟ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر کہا۔ یار آج طبیعت بہت خراب تھی۔ دراصل ڈاکٹر نے 15-20 روز آرام کرنے کو کہا تھا اور مجھے دفتر آنا پڑا۔ آج 4 روز کی چھٹی کی درخواست دے آیا ہوں۔ موٹر سائیکل بھی اس لیے ہی لایا کہ شاید صحیح طریقے سے چلا نہ پاؤں۔ چلو کہیں بیٹھتے ہیں، میں نے اسے کہا۔ میرے لیے اب یہاں ایک پل رکنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے دور ہٹ جانا چاہتا تھا۔ چلو بیٹھو۔ پراچا نے مجھے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ ہم دونوں اس کی مخصوص ریسٹورنٹ تک پہنچ گئے۔ پراچا نے معمول کے مطابق چائے اور دیگر لوازمات منگوائے اور ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے خود پر بڑا جبر کر کے اپنے آپ کو نارمل کیا ہوا تھا۔ اس روز میں نے جیدے کا نام لیا تھا باؤ حنیف، اور تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جیدہ خان صاحب کی بڑی کمزوری ہے۔ اندرون شہر ان کا پاؤڈر والا سارا دھندا جیدہ چلا رہا ہے۔ اس کے ذریعے خان صاحب کو لاکھوں روپے ماہانہ آمدن ہے اور وہ ایسے شخص کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ تو حنیف بہت تمہاری قسمت اچھی تھی جو اس نے جیدے کو قابو کر لیا، ورنہ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی کہ جب کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے اسے مخاطب کیا۔ پراچا صاحب آپ کا فون آیا ہے۔ ابھی آیا یار، یہ دفتر والے بھی قبر میں میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بڑبڑاتا وہ اٹھا اور فون سننے چلا گیا۔ فون سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے دکھائی دے رہے تھے اور وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ فون رکھ کر وہ بڑی تیزی سے میری طرف آیا۔ یار بڑا غضب ہو گیا، اس نے جھپٹتے ہی کہا۔ کیا؟ حالانکہ مجھے علم تھا کہ وہ کیا جواب دے گا۔ تمہارے دفتر کے ریکارڈ روم میں آگ لگ گئی ہے۔ دفتر والوں کا فون تھا، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی ٹوپی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، یہ کیسے ہوا؟ میں نے اپنے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے پوچھا۔ او یار، ہو جاتا ہے، کسی سالے نے اندر جلتا ہوا سگریٹ چھوڑ دیا ہوگا یا پھر بجلی کے ننگے تاروں کی مہربانی ہوگی، اور کیا تم چلو گے میرے ساتھ؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں یار پراچا، میری تو طبیعت بہت خراب ہے، مجھے تو گھر ہی جانے دو، میں نے بہانہ کیا۔ میں چھوڑا ہوں؟ پراچا نے بڑے خلوص دکھایا۔ نہیں چلا جاؤں گا بھائی، تمہاری بھی نوکری کا معاملہ ہے، میں 3-4 دن گھر پر ہی ہوں، آ جانا، میں نے کہا۔ ہم دونوں باتیں کرتے باہر آ گئے۔ پراچا نے ایک رکشے کو ہاتھ دیا اور میرے نانا کرنے کے باوجود اسے زبردستی کرایہ دے کر مجھے گھر روانہ کر دیا۔ پراچا نے میرے 2 کام مفت لیے تھے۔ اگر آدمی کے سپرد ہوتا تو 1500 سے زیادہ کیا مل جاتا، لیکن میں نے اس سے تعلقات قائم رکھنا زیادہ مناسب سمجھا تھا، جس کے بعد سے وہ میری کچھ عزت بھی کرنے لگا تھا۔ رکشا نے مجھے اپنے محلے تک کیسے پہنچایا، یا سے اپنے قدموں پر چل کر میں اپنے گھر تک کیسے پہنچا۔ دینوں پہلوان کی خطرناک نظروں سے بچ کر میں نے 17 سیڑھیاں کس طرح عبور کی، خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ گھر پہنچ کر میں چارپائی پر لیٹ گیا اور رات تک اسی طرح بے سود لیٹا رہا۔ میں نے گھر والوں کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان کے استفسار پر ناسازی تباہ کا بہانہ تراشا اور دکھاوے کے لیے 2-3 ملٹی وٹامنز کی گولیاں بھی پھانک لی۔ اس رات مجھے سونے کے لیے زندگی میں پہلی مرتبہ خواب آور گولیاں کا سہارا لینا پڑا۔ ساری رات خواب میں پولیس مجھے ڈراتی رہی۔ یہ ڈرونے خواب دیکھنے سے میرا جاگنا زیادہ بہتر ہوتا۔ صبح میں نے بے چینی سے اخبار کا مطالعہ شروع کیا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر ہی ریکارڈ روم میں آگ لگنے کی خبر بڑی نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ پراچا کے خیال کے عین مطابق پولیس کی طرف سے متضاد بیانات دیے گئے تھے، جن میں آگ لگنے کی وجہ جلتا ہوا سگریٹ، بجلی کے ننگے تار اور ناقص وائرنگ کی سمجھی جا رہی تھی۔ لیکن ایک ذیلی سرخی کے ساتھ ایک چشمدید گواہ کا یہ بیان بھی تھا کہ اس نے آگ لگنے سے پہلے دھماکے کی آواز سنی تھی، اور اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے اس پر تخریب کاری کا شک کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس ان اعلانوں پر بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ اخبار والے بڑی دور کی کوڑی لائے تھے اور انہوں نے لکھا تھا کہ اس دفتر میں کھلی دھاندلی اور بے قاعدگیاں معمول کی بات ہے۔
گزشتہ دنوں یہاں سے ایک اہم فائل بھی چوری ہو گئی تھی، مگر اب ریکارڈ روم کو آگ لگ گئی ہے۔ آگ اتنی تیزی سے پھیل گئی کہ فائر بریگیڈ کے وہاں پہنچنے تک ایک فائل بھی سلامت نہیں رہی تھی۔ ان حالات میں اخبار والوں کی نبی تلی رائے یہی تھی کہ یہ تخریب کاری ہے، اور سرکاری اہلکاروں نے مکمکہ کرنے کے بعد اپنی دھاندلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے واردات کروائی ہے، تاکہ ماضی میں ہونے والی بھیانک کرپشن کا بھید عوام تک نہ پہنچ پائے۔ میں جانتا تھا کہ اپنے ملک کی پولیس کو اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو اسے اتفاقی حادثہ قرار دے کر فائل بند کروا دی جاتی، لیکن برا ہو ان اخبار والوں کا جو بال کی کھال اتارتے ہیں، اور جنہوں نے اس مسئلے کو بھی اتنا اچھال دیا تھا کہ اب پولیس کو مجبوراً دوسری لائن پر بھی سوچنا تھا۔ میں چونکہ اگلے 3-4 روز چھٹی کی درخواست دے آیا تھا، اسی لیے گھر پر ہی رہا، لیکن قریباً 10-11 بجے میرے دفتر سے ایک چپراسی آیا جس نے بتایا کہ مجھے فوراً دفتر بلایا تھا، لیکن میں تو بیمار ہوں۔ میں نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سر جی پولیس والے آئے ہیں اور انہوں نے سب کو بلایا ہے۔ مجھے تو افضل صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو پیغام پہنچا دوں۔ وہ بیچارہ خود بڑا گھبرایا ہوا اور قدرے حواس باختہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں، میں نے اسے کہا اور نیچے بازار میں آ گیا۔ بازار میں موجود پی سی او سے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ نواز بھائی کو فون کر کے خان صاحب سے براہ راست بات کرنے کے لیے ان کا نمبر مانگا تو اس نے مجھے وہیں 1-2 منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا۔ قریباً 3-4 منٹ بعد دوبارہ فون کیا تو اس نے فوراً ہی کہا، خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے تم بے دھڑک اپنے دفتر جاؤ، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، پچھلی بار کی طرح اس مرتبہ بھی تم انکوائری میں نہیں آؤ گے۔ ٹھیک ہے پھر بھی انہیں کہنا خیال رکھیں، میں نے کہتے ہوئے فون بند کیا اور گھر آ گیا۔ میں نے والد صاحب کو بتایا کہ ہمارے دفتر کے ریکارڈ روم میں آگ لگ گئی ہے اور پولیس والوں نے سب کو انکوائری کے لیے بلایا ہے۔ بیٹا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ تو معمول کی بات ہے، اگر دفتر میں کچھ ہوگا تو پولیس والے انکوائری تو کرے گی۔ والد صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، سر چکرا رہا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے مصداق میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، آؤ وہیں سے تمہیں ڈاکٹر کو بھی دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر والد صاحب میرے ساتھ ہی نیچے آ گئے۔ خوف اور گھبراہٹ سے میری گھگی بندھی ہوئی تھی۔ بظاہر اپنے خوف اور دل کے چور کو میں نے ناسازگی تباہ کا نام دے لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ حقیقت حال کون آگاہ تھا۔ میرے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا دوبر ہو رہا تھا۔ اپنے والد کے ساتھ میں رکشہ میں دفتر پہنچا تو وہاں پولیس کے درجنوں باوردی اہلکار گھوم رہے تھے۔ والد صاحب مجھے سہارا دے کر اپنے کمرے تک لائے۔ اس دوران وہ جہاں سے بھی گزرتے ان سے پرانے ساتھی بڑے احترام سے انہیں سلام کرتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی میرے متعلقہ آفیسر سامنے آ گئے۔ والد صاحب کو دیکھ کر انہوں نے اس طرح احترام سے نظریں جھکا لی جیسے والد صاحب ہی ان کے افسر رہے ہوں۔ مولوی صاحب خیریت، آپ ادھر، آپ نے کیوں زحمت کی؟ انہوں نے احتراماً پوچھا۔ حنیف کل سے بیمار ہے، آپ کو تو علم ہے کہ اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، ڈاکٹر نے 15-20 روز آرام کے لیے کہا تھا، لیکن جوانی دیوانی، اب پریشانی لگی ہے۔ انہوں نے کہا، اوہو اسے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ہمدردی سے میرے سراپے پر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا، سر میں نے چھٹی کی درخواست دے دی تھی، کل بھی جلدی چلا گیا تھا۔ آج صبح اقبال نے آپ کا پیغام دیا کہ انکوائری کے لیے دفتر ضرور آنا ہے، پولیس نے طلب کیا ہے۔ والد صاحب کے بجائے میں نے جواب دیا، یار تم مولوی صاحب کے بیٹے ہو، مجھے تو علم ہی آج ہوا ہے، جاؤ بیٹا آرام کرو، کسی مدد کی ضرورت ہو جب مجھے بتانا، اور اب صحت یاب ہو کر آنا، انہوں نے کہا۔ شکریہ وحید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی اور اقبال مندی سے نوازے۔ والد صاحب نے انہیں دعائیں دی۔ آج مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے کھوکھلے فلسفے اور خود ساختہ سچائیوں کے جھوٹے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا والد صاحب کی ایمانداری نے مجھے بچا لیا تھا۔ ان کی شکل پر نظریں پڑتے ہی یہاں موجود ان کے پرانے جاننے والوں کی آنکھوں میں ان کے لیے احترام دکھائی دینے لگتا تھا۔ کاش میں اپنے والد کی باتوں کو سچ مان کر ان کو اپنا لیا ہوتا۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن پچھتاوا چڑیوں کے کھیت چگ جانے کے بعد واحد پچھتاوا تھا جو بے سود اور بے وقت کی راگنی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ والد صاحب کے ساتھ گھر واپس آنے پر مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ ایک پچھتاوا تو مستقل میرے اعصاب پر سوار تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک مرتبہ پھر پولیس کی گرفت سے بچ گیا ہوں، ایک مرتبہ پھر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب رہا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر جیل کی سلاخوں اور میرے درمیان کوئی نادیدہ قوت حائل ہو گئی ہے۔ سارا دن میں نے اپنے گھر میں بیماروں کی طرح گزارا، رات کو پھر خواب اور گولیاں پھانکی اور سو گیا۔ صبح اٹھا تو جسم کا رواں رواں دکھ رہا تھا،
میری آنکھ کھلی تو میری ماں قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی اور عابدہ میرے نزدیکی پلی بچھائے بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک ہوں عابدہ، تمہارا شکریہ، تم اتنی تکلیف نہ کیا کرو، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں اسے جواب دیا۔ عابدہ کے چہرے پر اداسی اتر آئی، شاید اسے مجھ سے ایسی ہی بے رخی کی توقع تھی، لیکن شاید اس بے وقوف کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نوری کی جنسیت کا کالا جادو مجھ پر چل چکا تھا۔ اس کے سامنے کوئی بھی ٹونا ٹوٹکا کارگر نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خدمت کے ذریعے مجھے فتح کرنے کی راہ اپنائی تھی، لیکن بیچاری دینو پہلوان کی بیٹی میں اپنے باپ والی ہوشیاری اور چالاکی تو دور دور تک بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اگر اس پر اپنی ماں کی تربیت کا کچھ اثر ہوتا تو وہ میرے سر سے نوری کا بھوت اتارنے کے لیے کسی بڑے جادوگر کی خدمات حاصل کرتی۔ میری رگوں میں نوری کی جنسیت کے پھیلائے ہوئے زہر کا تریاق کسی زیادہ تیزور زہر سے کرتی۔ اپنی ماں کی طرح کوئی ایسا داؤ پیش نکالنے میں چاروں شانے چت ہو کر اس کے قدموں میں آن پڑتا، لیکن وہ تو اللہ میاں کی گائے تھی۔ پہلے وہ مجھے نور جہاں اور لتا منگیشکر کے گانوں سے فتح کرتی رہی، پھر گڈی سائیں کے ٹوٹے ٹوٹکے آزمائے، اور اب خدمت کے ہتھیار کے ساتھ وہ مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ بیچاری عابدہ۔